انسانوں کے نام افزار ریحان، ہمارے اقتدار کی تکون اور عوام، دنیا بھر کی جمہوریتوں کا چلن اس یونیورسل اصول پر ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن اس تزادستان میں طاقت کا سرچشمہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھ یا ڈنڈا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈنڈا پیر ہے بگڑے تگڑے لوگوں کا۔ اگر کسی کو شک ہے تو بے شک 9 مئی والوں سے پوچھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہماری پوری سیاست لاٹھ برداروں کی خوشنودی کے لیے بڑھ چڑھ کر مسابقت میں ہے، وہ بھی جو ان کے تازہ بتازہ منظور نظر ہیں، جو اس مقتدر دیوتا کا طواف کرتے ہوئے گنگنا رہے ہیں کہ قسمت سے مل گئے ہو تو اب مل کے جدا نہ ہو۔ دوسری کیٹیگری میں وہ ہیں جو منظور نظر ہونے کے لیے دن رات کا فرق کیے بغیر طرح طرح کے پاپڑ بیل رہے ہیں اور پہلوں سے بھی بڑھ کر کوئے یار کا طواف کرتے ہوئے ہنس ہنس کر گا رہے ہیں جینا تیری گلی میں مرنا تیری گلی میں، اور جو رائندہ درگاہ ہو چکے ہیں ٹریجڈی گیت گنگنا وہ بھی ایسے ہی رہے ہیں۔ غریب جان کر ہم کو نہ ٹھکرا دینا، تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دعا دینا، یا یہ کہ تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی، خطا بخش دو اگر خطا ہو گئی۔ ہمارے اس خطہ بدنصیب کے باسیوں نے اتنی بربادی کروا لی ہے لیکن اپنی جنونیت سے باز پھر بھی نہیں آ رہے۔ شعور اور دانش سے شاید ان کو خدا واسطے کا بیر ہے، شاید اسی لیے ایک بہن کلبلا رہی ہے کہ میرے بھائی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، اور سیانے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بی بی اس ناہنجار کا ذہنی توازن ٹھیک تھا کب؟ اگر ٹھیک ہوتا تو وہ جیسے تیسے بھی اقتدار کے سنگھاسن پر براجما ہو گیا تھا تو کیا اس کے بعد کچھ نہ کچھ عقل کو استعمال میں نہ لاتا، حوصلے سے کام لیتا اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف اپنی زبان کو لگام دیتا؟ جبکہ اس نے تو اس سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر اسی کو میو میو شروع کر دی جس کی وہ بلی تھی، اور خود کو بلی کی بجائے الیکشن والا نہیں سچ مچ کا جنگل والا شیر سمجھنا شروع کر دیا جو جس کی چاہے چیر پھاڑ دے۔ اب وہ کس منہ سے اس نو کی تڑیاں لگا رہا ہے کہ کارکنوں میرے لیے باہر سڑکوں پر نکلو، جو امیدوار باہر نہیں نکلیں گے ان کے ٹکٹ تبدیل کر دوں گا۔ سچ ہی کہتے ہیں رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ہمارے اقتدار کی 3 تکونے طاقت، عدالت اور سیاست اس وقت سرگرم عمل ہیں، اور تینوں کی کارگزاری سے اس وقت میڈیا میں رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ جن سطح بینوں کو انتخابی سرگرمیاں نہیں دکھتی تھیں اب وہ بھی ان کے مظاہر بڑے بڑے جلسوں اور جلوسوں کی صورت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ طاقتوروں نے بھی نویس سنا دی ہے کہ ان کی تعینات کردہ کوئک رسپانس فورس 2,72,000 اہلکاروں پر مشتمل ہوگی۔ یہ آرمڈ فورس انتخابی حلقوں میں فوری سرگرمی دکھائے گی۔ کسی کو ایسی جرت یا اجازت نہیں دی جائے گی کہ انتخابی کھلواڑ کرے یا قانون کو ہاتھ میں لے۔ جہاں تک ہماری عدالت عظمیٰ کا معاملہ ہے وہ اپنے قبلے کی سمت درست کرتے ہوئے اس قدر صراط مستقیم پر شاید کبھی نہ تھی جس قدر اب ہے۔ ہمارے موجودہ قاضی القضاء کی سخت جانفشانی کا فیضان ہے کہ پہلی مرتبہ سپریم جوڈیشری پر مقدمات کا نیا بوجھ بھرنے کی بجائے پہلا بوجھ کم ہوا ہے۔ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام کے پیسے سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے، اس لیے معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ محتاط چلنا ہوگا کہیں اداروں میں آئینی توازن خراب نہ ہو جائے۔ البتہ سابقہ حکومت میں ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر براجمان رہنے والا قاسم سوری جس طرح آئینی بحران کی وجہ بنا، اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ اسے بلا کر یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جب آئین واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد اسمبلی کسی صورت نہیں توڑی جا سکتی تو اس نے کس بنیاد پر غیر ملکی سازش کے جھوٹے اور جعلی افسانوں کو اندھوں کی طرح استعمال کیا اور ننگی آئین شکنی کرتے ہوئے عوامی منگوں کے ترجمان ادارے کا کریا کرم کر ڈالا، جبکہ بحیثیت ممبر قومی اسمبلی خود اتنے برسوں سے ایک ناجائز و ناروا سٹے پر چل رہا تھا۔ جس غیر ملکی سازش کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، کیا اس کی کلی تو حال ہی میں اس سائفر کے خالق یا تحریر کرنے والے پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر اور سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں یہ کہتے ہوئے کھول دیا ہے کہ میرے بھیجے گئے سائفر میں سازش یا تھریٹ جیسے الفاظ کا کوئی ریفرنس موجود نہ تھا۔ البتہ بعض ازاں اس سائفر کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کیا گیا، اس سے پاک امریکہ تعلقات یا سفارتکاری کو دھچکا لگا۔ اڈیالہ جیل میں جب ڈاکٹر اسد مجید خان اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تب پہلے تو ہمارے سابق کھلاڑی اس کی تصدیق میں بلے بلے کرتے رہے، لیکن جب اصل سچائی بیان کی تو مخالفانہ بولنے لگ گئے۔ اسد مجید نے یہ بھی بتایا کہ 7 مارچ کو ڈونلڈ لون سے پاکستانی مشن کی ملاقات ہوئی اور فریقین کو معلوم تھا کہ منٹس آف دی میٹنگ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ میں نے اس گفتگو کو سائفر ٹیلی کام کی شکل میں 8 مارچ کو وزارت خارجہ میں ارسال کیا اور 25 مارچ کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی مجھے بلایا گیا جہاں متفقہ طور پر سائفر کے ڈیموش کا فیصلہ ہوا۔ انہی دنوں کی بات ہے جب درویش نے ڈاکٹر اسد مجید سے استفسار کیا کہ ہمارا کھلاڑی تو کہہ رہا ہے کہ وہ سائفر کے ساتھ کھیلے گا، تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا آپ کا کھلاڑی کس کس کے ساتھ نہیں کھیل رہا ہے۔ تب اس نوع کے سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں کہ ہمارا کھلاڑی ایسا کون سا 30 مارکہ ہے جسے ہٹانے کے لیے امریکہ جیسی سپر پاورز کو سازشیں کرنی پڑیں، محض اپنا جسہ بڑا دکھانے کے لیے دور دراز کی لا یعنی کوڑیاں لاتے ہوئے۔ ایک فضول
معمول قسم کا افسانہ گھڑا گیا اور نہ صرف اپنے منتخب اداروں کو توڑ دیا گیا بلکہ پاک امریکہ تعلقات میں ایک نوع کی بدگمانی ڈال دی گئی۔ یقیناً یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک دشمنی کی حرکت تھی۔ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے کہ کھلی انشکنی کرتے ہوئے اسمبلی توڑنے جیسا شدید اقدام اٹھانے والے شخص کو انصاف کی عدالت میں بلا کر پوچھا جانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بھیانک کھیل میں سوری اکیلا نہیں، اس کا پارٹی چیئرمین تو رہا ایک طرف۔ اس صدر کو کیا کہا جائے جس نے اس غیر آئینی اقدام کی فوری تائید کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے؟ اگرچہ سپریم جوڈیشری کے 5 معزز ججز نے غیر آئینی اقدام کو ریورس کر دیا، لیکن اس چیف کے متعلق قانون کیا کہتا ہے جس نے قطعی ناروا طور پر بلوچستان ہائی کورٹ کے واضح فیصلے پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے ہارے ہوئے شخص کو ناانصافی سے اتنے برس تک ممبر قومی اسمبلی بنائے رکھا؟ بائیں حالات یہ امر واضح ہے کہ یہاں آئیڈیل جمہوریت نہ کبھی آئی ہے اور نہ شاید آئے گی، لہٰذا ہم نے ان حقائق اور مجبوریوں کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے۔ یہاں طاقت اور عدالت کے ساتھ ساتھ ہی سیاست نے بھی آگے بڑھنا ہے۔ ہماری جمہوری بہتری محض اس صورت میں ہو سکتی ہے جب یہاں سیاست اپنی پوری طاقت سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر چلنے کے قابل ہو سکے۔ یہاں تو طاقتوروں نے اپنے مفادات کی خاطر 2/3 اکثریت والی عوامی جمہوری سیاسی حکومتوں کو چلتا کیا۔ مانگے تانگے کی بیساکھیوں والے سیاسی اناڑیوں، مداریوں یا بچہ جمہوروں کی کیا حیثیت ہے؟ وقت کا تقاضا ہے کہ 8 فروری کو 2/3 میجارٹی والی مضبوط سیاسی اور جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے ہمارے عوام اپنا کردار ادا کریں۔ وہ بہروپیوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آئے بغیر مہر لگاتے وقت محض ملک و قوم کے مفاد کو مقدم رکھیں۔ کئی مفادات کے پجاری محض اپنی انتخابی جیت کے لیے عوام کو جعلی سبز بات دکھانے کی ذہنیت رکھتے ہیں، جبکہ عوام کا فرض ہے کہ وہ ہر سیاستدان کی سابقہ کارکردگی ملاحظہ کرتے ہوئے حمایت یا مخالفت کریں۔